الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب 28 ماہ رمضان 28 نائٹ آف رمضان، 28 ماہ رمضان کی دعا پیغمبر اسلام نے فرمایا بہت بابرکت۔ 23 ماہ رمضان سے 30 تک ہر رات شب قدر جیسی ہے اجر و ثواب میں، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ شب قدر جیسا دیتا ہے۔ لہذا آج دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، ان تہب لی قلبی خاشعا لسانی وصادقا جسدا صابرا، وتجعلوا ثواب ذلك الجنة یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 28 ماہ رمضان کی ایک شب، 28 ماہ رمضان کی شب میں پیغمبر اسلام نے ایک اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اور بہت مجرب، بہت عظیم دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خادن اللیل فی الہواء وخادن النور فی السماء ومانع السماء تقطع على ارض الا باذنه وحاسب ان تزول یا علیم یا عظیم یا غفور یا دائم یا اللہ یا وارث یا باعث من فی القبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والعالاء، واسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، ان تجعل اسمی فی هذه الليلة فی سعداء والروح مع الشهداء وإحسان فی علیین وإساءة ومغفورة، ان تهب لي یقینا تباشر به قلبی وإیمانا يذهب الشک عنی وترضنی بما قسمت لی، وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب الحریق، وارزقنی فیما ذکرک وشکرک والرغبۃ الیک والعنابۃ والتوبۃ والتوفیق لما وفقت لہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، شب 28 ماہ رمضان کی 6 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 100 مرتبہ سورہ کوثر ہے، اور 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات ہے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 6 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے۔ الحمدو کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قل اللہ، 10 مرتبہ سورہ کوثر، اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، حق تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بخش دینے کا مطلب ہے بہترین گفٹ اور تحفہ اسے عنایت فرمائے گا۔ اور یقیناً اس تاریخ کے روزے کے سلسلے میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی 28 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گفٹ دیتا ہے۔ 28ویں دن خداوند عالم تمہارے لیے جنت الخلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا، جنت الماوا میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا، اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر، ہر شہر میں 1,000 کمرے، اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے ممبر، اور ممبر کے اندر 1000 زعفران کے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1,000 در اور یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک بیوی جو کہ حور العین ہوگی بیٹھی ہوگی۔ عظیم ترین ثواب، بہترین ثواب،
عام روزہ رکھنے والے، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ چیز بیان کی گئی ہے، بہت عظیم ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں صبح کے اعمال کے سلسلے میں، کہ جو 28 کے دن میں انسان اعمال کرتا ہے، دن کی دعا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی الہی سے قریب ہونے کا ایک بہترین فارمولہ بتایا ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں تقوی کیسے اختیار کرتا ہے، متقی کیسے ہوتا ہے، اور انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تو 28 تاریخ کو دعا میں جو جزیات ہے، ایک 4-5 پوائنٹ ہر دن ہے، ایک زینہ ہے جو انسان کو منزل بلند کر کے ہوئے جنت نعیمہ، قرب الہی اور عظیم ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیہ من بین الوسائل یا من لا یشغل الحال الملحین۔ اے معبود، اس مہینے کے نوافل اور مستحبات سے میرا حصہ بڑھا دے، اور اس میں میری التجا کی قبولیت سے مجھے عزت دے۔ راستوں کے درمیان میرا راستہ اپنے حضور قریب فرما۔ اے وہ جس کو اصرار کرنے والے کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، میرا بہت کام ہے، وہ آدمی بیٹھا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں مانگنے والے، اصرار کرنے والوں سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور غافل نہیں ہوتا، دوسروں سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہے نوافل اور مستحبات، جو صبح نماز سے پہلے 2 رکعت ہے، اور ظہرین سے پہلے 8 رکعت 2 کر کے، عصر سے پہلے 8 رکعت ہے، مغرب کے بعد 4 رکعت 2 کر کے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں۔ نماز شب یہ نوافل ہے، تہجد ہے، مستحب ہے، عظیم ترین ثواب ہے، اور کچھ مجتہدین نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور امام حسین کی وصیت بھی ہے۔ نماز شب شیعوں کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب نماز شب ہم سے قضا ہو جائے تو اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی شبہات، کوئی حرام چیز ہم سے سرزد نہیں ہو گئی ہو، یا نجس چیز ہمارے پیٹ میں نہ چلی گئی۔ بہت زیادہ تاکید ہے، اس کے 7 ویڈیو انشاءاللہ آ رہے ہیں، صرف نماز شب، اس کے فائدے، اس کے واقعات، اس کے اثرات، انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گے۔ مومن وہ ہے، کم از کم ماہ رمضان میں، اس لاک ڈاؤن میں بہت فائدے ہوئے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کم از کم مومن کی علامت تو ظاہراً پوری کر لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی تھے، سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہی تھے، بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتے ہی تھے، زیارت 40 پڑھتے تھے، اور ایک چیز رہ جاتی تھی 51 رکعت نماز، وہ بھی بحمدللہ اس میں لوگوں نے شروع کیا اور کامیاب ہو گئے، خدا انہیں اجر و ثواب دے دے۔ تو نوافل بہت زیادہ ہیں۔ ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز ہے، پہلی سے 10 تک، 10 سے 20 تک 20 رکعت ہے، اور 21 ماہ رمضان سے 30 تک یہ 30 رکعت نماز ہے۔ ہر رات میں 2 رکعت نماز ہے، کسی میں 100 رکعت نماز ہے، اور پھر یہ ہر رات میں کسی میں 6 رکعت، کسی میں 11 رکعت، کسی میں 12 رکعت، اور جس طریقے سے 28 کی شب میں 6 رکعت نماز ہے۔ الحمدو کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات ہے۔ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور شب قدر میں بھی 100 رکعت آپ نے پڑھی، 100 رکعت، اس طرح 1000 رکعت ماہ رمضان میں ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا۔ بہت والدین کی پڑھتے ہیں، اپنی مغفرت کی پڑھتے ہیں، اپنی دعا اور حاجات کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی مستحبات کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، علی جب لوگ واجبات کی طرف سے روگردانی کریں تو تم مستحبات کو عمل کرو، جب لوگ مستحبات کی طرف زیادہ آمادہ ہوں تو واجبات میں کوالٹی پیدا کرو اچھی۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ اچھے سے مستحبات کی طرف جاتے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، شب داری کر رہے ہیں، صبح نماز صبح قضا ہو گئی، ملالے نہیں کیا برباد کہ انسان بیدار ہو کامیابی کے لیے، معراج پہ حاصل کر۔ بہت سی باتیں نہیں ہو سکتی۔ دوسری التجا کی قبولیت کی ہے کہ اعمال قبول ہو جائے۔
پہلے نوافل اور مستحبات کے ہم پابند ہو جائیں، ماہ رمضان بھی ختم ہونے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اس ماہ رمضان نے ہمیں کیا سکھایا ہے، نوافل اور مستحبات سکھایا ہے۔ پھر التجا کی قبولیت، ہماری جو فریاد استغاثہ ہے اسے قبول کر لیں، اور جب بندہ کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی ہے تو خدا کی معرفت ضروری ہے۔ پہلے عقل کو سالم بنائے، عقل معاد، عقل معاش کے، عقل معاش کی بھی 4 کوالٹی ہے، پھر اس کے بعد 10 چیزوں سے اسے ڈیکوریٹ کیا، سجایا، اور پھر عقل کامل ہوگی تو علم اچھا آئے گا، علم اچھا ہوگا تو معرفت اچھی ہوگی، معرفت اچھی ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، جو ساری کائنات کے لیے صرف محبت ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، باقی رکھا، اور سب کچھ محبت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جمع کیا ہے۔ دعا کے پیغامات میں بہت سی باتیں ہیں، جسے مختصر میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ اس دعا میں جو پیغام ہے مستحبات اور نوافل سے فائدہ اٹھانے کی درخواست ہے۔ پڑھ لینا نہیں، اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہر نافلہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مستحبات کی طرح سے وضو کرو، وہ 86 چیزیں ہیں مستحب کے ذریعے، ہر ارکان پہ توجہ کرو، ہاتھ میں پانی دیکھو تو شکر الہی، اور اسی طریقے سے پورے فوائد ہیں جو بیان ہوتے رہتے، سنتے رہتے ہیں کہ ہر اعضاء دھلنے کے وقت انسان کیا دعا پڑھے، کیا متوجہ ہو، اور وضو میں اس کی کوالٹی بدل جائے، قرب الہی کی، خوف خدا کی، یاد الہی کی، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہو جاتا ہے۔ دعا کے اجابت کی درخواست ہے، تقرب کے بہترین وسیلے کی درخواست ہے کہ اللہ ہمیں جو خدا سے قریب کر دے۔ کون سی چیزیں جو خدا سے قریب کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں وسیلہ، بہترین وسیلہ، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسول و امیر حسین، آپ کے ذریعے ہم خدا اور رسول اور امیر المؤمنین اور حسن اور حسین اور جناب سیدہ سے قریب ہوتے ہیں۔ وسیلہ، سجدہ وسیلہ ہے قرب الہی کا، نماز شب وسیلہ ہے قرب الہی کا۔ ہمارا صرف ایم اور مقصد کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہو جائیں، قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، غسل کرتے ہیں قربتاً، مین مقصد ہے اللہ سے قریب ہو جانا۔ تو جو چیزیں اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں اس کے وسیلے کو پکڑ لو۔ اس دعا میں جو منتخب پیغام ہے، وسیلہ معنی تقرب حاصل کرنے کے ہیں، یا ایسی چیز جو تقرب کا باعث بنتی ہو، یا اس نتیجے پہ کہ جو تقرب سے حاصل ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے وسیلہ ایک وسیع مفہوم ہے، اور ہر جوہر لائق اور شائستہ کام کو اپنے اندر سمائے ہو۔ قرآن مجید نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، یعنی مومن ہونے کے بعد بھی، متقی ہونے کے بعد ایک اہم ترین ہے کہ اپنا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، اللہ نے جسے بنایا ہے اسے تلاش کر کے خدا تک قریب جاؤ۔ تو یہ آل محمد ہیں جو خدا سے قریب پہنچاتے ہیں، وہ تلاش کر کے ان کے راہ میں جہاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جائے۔ اس آیت میں صاحبان ایمان سے عاقبت بخیر، انجام جو ہے وہ اچھا ہو۔ 3 کام انجام دینے سے انسان تقوی الہی اختیار کرے، خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کا انتخاب کرے، خدا کی راہ میں جہاد اور کوشش کرے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے انسان خدا سے قرب حاصل کرتا ہے وہ خدا پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بہت اہم ترین ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کا ثواب ہے جتنے حصے اس کے لیے جنت سے دنیا میں لکھے گئے ہیں اس کے 40 گنا حصہ اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اعمال شب 28 اور 28 کے دن میں انسان کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، خدا سے قریب جاتا ہے، وہ کون سا وسیلہ ہے جس سے ہم خدا سے قریب جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب ایک پریشانی اور پریشانی کا حل، جو 2-1 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکس ہوتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ اکثر جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں لوگ، ہر اٹھتے بیٹھتے سوچتے یہ تکلیف، وہ درد، وہ پریشانیاں، دکھ درد ہے، بچے ہیں یا جوان ہیں یا کوئی بھی ہو، انسان ہر وقت بیمار رہتا ہے، دل ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ احقاف کو پڑھے گا
یا کسی دودھ پیتے ہوئے بچے کے اوپر باندھ دے گا، بچہ بیمار ہو تو آدمی کے اوپر پڑھ کے دم کیا جائے گا تو اس کے جسم کو قوی اور سالم ہوگا، اور جن اور بھوت، پریشانی، جادو، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو بچے بیمار ہیں حکم خدا سے انہیں شفا مل جائے گا۔ سورہ احقاف ہر شخص کے لیے ہر چیز کی، ہر بیماری کا علاج ہے اور حفظ و امان ہے۔ یہ رافع البلا بھی ہے، دافع البلا بھی ہے، آئی ہوئی بیماری کو بھی دور کرتے ہیں اور بہت سی بیماری نہیں آنے دیتی ہے۔ سورہ احقاف جس میں قوم عاد کی برباد ہونے کی، احقاف ریت کو کہتے ہیں، برباد ہوئی، طوفان آیا، ہوا آیا، ریت بن گیا۔ خدا کا اسم مبارک البر 202 مرتبہ اگر انسان جو ہے وہ پڑھے بار بار تو تمام آفات اور بیماریوں سے انسان کو امان مل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے کے ہم قرب الہی اختیار کریں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القریب۔ القریب ہر وقت قریب اور ساتھ ساتھ، جو ہر چیز سے نزدیک تر ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَأَخَاهُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ فَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَرَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سورہ ہود 61 نمبر کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ان ربی قریب مجیب، بہت عظیم دعا ہے۔ اگر انسان اسے بار بار پڑھے، تلاوت کرے تو یقیناً ہر دل میں عزیز بن جائے گا، ہر دل مرعوب ہو جائے گا، ہر دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اپنی بات منوانے کے لیے وہ کافی ہے۔ دشمنوں کے سامنے بھی جائے یا اپنے آفسوں میں جائے اور کام اپنا پورا نہ ہوتا ہو تو کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ان ربی قریب مجیب۔ یا قریبوں کو اپنا اگر ورد بنا لیں تو آفات اور بلائیوں سے امان اور مشکلات اور آسانی میں بدلنے میں بہت مفید ہے۔ بہت جلدی میں اس باتوں کو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ یقیناً بہت سے لوگ لکھ نہیں پاتے، لیکن بار بار اسے ریپیٹ کر کے لکھ لیجئے گا اور کریے گا۔ غم اندوں کے دوری کے لیے یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعا یا لطیفو لما شاء رد علی بصیر بہت زیادہ مفید ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ غم، مصیبت، دنیا اور آخرت کے غم کو دور کرنے کے لیے یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعا یا لطیفو لما شاء رد علی بصیر بہت مفید ہے۔ کسی کو کوئی امر مہم پیش آ جائے، بہت اہم کوئی کام ہو اور اسے حل نہ ہوتا ہو، مضطرب ہو، اگر نماز صبح کے بعد 1000 دفعہ یا قریبوں کا ورد کرتا ہے، مجرب کرتا ہے، اگر کسی وقت بھی اسے عمل نہ کر پائے تو 10,000 بار اسے ریپیٹ کرے۔ تمام دشواریاں اور مشکلات سے نجات کے لیے روزانہ 312 مرتبہ یا قریبوں کا ورد کرے۔ یا قریبوں کا ورد کرنے والا ہمیشہ مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے، کوئی پریشانی اسے نہیں رہتی ہے، اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رات کے وقت 503 مرتبہ یا نعم القریب یا نعم القریب کا ورد کرے۔ بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ عمل ہے کہ ہر پریشانی، دشواریاں، مشکلات، آج کے دور میں مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی، مفلس، کاروبار ختم ہو جانا، یہ بیماریاں، وہ تکلیفیں، سب کچھ ہے، اس کو 530 مرتبہ کے بعد پڑھے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اور حصول رحمت خدا اور مشکلات کی دوری کے لیے دن کے وقت 596 ٹائم یا قریب الرحمہ اگر انسان پڑھے تو یقیناً اس کے سارے مسائل بارگاہ رب العزت میں پورے ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔